نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ یونس آیت نمبر 71. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا مضمون کور کیا. اب تک سورہ یونس میں کفار کے شبہات اور ان کے اعتراضات ہم نے دیکھے اور ان کے جوابات دیکھے. تب یہاں پر جو ہم اسلوب دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو بھی اعتراضات تھے اس کے جواب میں کئی انبیاء کا ذکر آ رہا ہے. یہ ایک اور طریقہ ہے جواب دینے کا، شکوک اور شبہات کو دور کرنے کا، کہ پرانی ہسٹری دہرا دی جائے، تاریخ سے ثبوت فراہم کر دیے جائیں. تو کئی انبیاء کا ذکر ہم پڑھیں گے، خصوصی طور پہ 3 کا ذکر ہم پڑھیں گے. مخالفت کرنے والوں کے لیے خود اس میں بڑا درس عبرت ہے اور سوچنے کا مقام ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا اور نعوذ باللہ خود پرست کہہ رہے تھے کہ یہ ہم پہ یہ تفضل، کہ ہم پہ یہ تفضیل یا ہم پر یہ فضیلت اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ ہم کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے رسول بننے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور کہتے تھے ایسی باتیں تو ہم نے کبھی زندگی میں آج تک سنی ہی نہیں، یہ کہاں سے نئی نئی باتیں کرنے لگ گئے، کون سی آخرت، کیسی آخرت. یہ اعتراضات تھے نا جو مشرکین مکہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے کا موقع دیا ہے اور تاریخ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ثبوت فراہم کیے ہیں کہ دیکھو مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور زمانے اور علاقے کے فاصلے کے باوجود پیغام ہو بہو سیم ٹو سیم وہی رہا. اگر نام نظر انداز کر دیں، نوح علیہ السلام کا نام نہ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیں، یونس علیہ السلام کا نام نہ لیں، صرف دعوت دیکھیں تو ایگزیکٹلی دعوت وہی کی وہی ہے، سیم، نو ڈفرنس. تو ایک ہی ثبوت فراہم کیا گیا. پھر مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے کئی فائدے ہیں. نمبر 1، ان کی دعوت کا انداز سامنے آتا ہے. ایک ہی پیغام کو مختلف اسالیب، مختلف سٹائل سے پیش کیا. کیسے پیش کیا؟ کیوں سٹائل چینج کیا؟ سننے والوں کے حساب سے، ان کے ایٹیٹیوڈ کے حساب سے، ان کی ویو لینتھ کے حساب سے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو کہ ویو لینتھ ملے، مینٹیلٹی ملے، ایسی بات کی جائے جو ان کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیول پر آ کر اور ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے، ان کی ذہنیت کے حساب سے ان سے خطاب کیا انبیاء نے. تو ایک ہی دعوت مختلف انداز میں بیان کی گئی. کہتے ہیں نا کہ تو کیا شعر ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. مطلب کیا ہے اس کا کہ پھول وہی ہے، ڈسکرائب کرنے کا طریقہ مختلف ہے. گلاب تو گلاب ہی ہے، وہ تو نہیں بدلے گا. تو ہم گلاب کو کوئی بھی نام دے دیں، گلاب تو گلاب ہی رہے گا. دعوت سیم ہے، بیان کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ رہا. پھر یہ ڈفرینٹ انبیاء کا ذکر جب قرآن میں آتا ہے، دعوت سیم ہے لیکن ہم نے کیا بات کی، انداز ڈفرینٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ڈفرینٹ انداز ہم جب سنتے ہیں تو سننے والوں کی دلچسپی برقرار رہتی ہے. جیسے دنیا میں آپ دیکھیں نا، جو تھیمز ہیں ناولز وغیرہ کی، وہ کیا ہیں بتائیں؟ وہی جو رومانٹک ناولز ہیں ان کی وہی تھیم ہے، جو ہارر ناولز ہیں ان کی وہی تھیم ہے. کوئی بھوت ہے، کوئی جن ہے، کوئی پوزیشن ہے، بات تو وہی ہے نا. رومانس تو وہی ہے، ایک لڑکی ہوگی اور ایک لڑکا ہوگا، اللہ کرے اللہ کرے، اور اسی کے بارے میں پھر وہ کوئی رومانٹک بات کر رہے ہوں گے. وہ کوئی رومیو کوئی جولیٹ، وہ تو کچھ نہیں بدلا نا، کوئی ہیر کوئی رانجھا، یہی ہوگا. لیکن بات کرنے کا انداز ہے وہ بات میں ایک ڈیپتھ پیدا کر دیتا ہے، ناولٹی پیدا کر دیتا ہے، رنگا رنگی آ جاتی ہے، مونوٹنی نہیں رہتی. تو یہ فائدہ اس کا ہوتا ہے. تو سننے والے کی دلچسپی قائم رہتی ہے. کسی کو کسی انداز میں بات سمجھ آتی ہے، کسی کو کسی انداز میں سمجھ آتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی ہے. آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیں سب کے ساتھ یہی ہوا، سارے انبیاء کی مخالفت کی گئی، تمام رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. تو کوئی نئی صورتحال تو آپ کو پیش نہیں آ رہی. اور کافروں کے لیے وارننگ اور تنبیہ ہے کہ تم اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ دیکھو انجام تمہارا وہی ہوگا. تو مستقبل
میں تم آئے ہو تم ماضی کے آئینے سے سبق حاصل کر لو. جو تباہ شدہ قوموں کا ماضی بن چکا ہے کہیں وہ تمہارا مستقبل نہ بن جائے، یہ بتایا ان کو. اور کیا فائدہ ہوتا ہے مختلف انبیاء کے مختلف رسولوں کے قصے سنانے کا کہ تاریخ کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سننا خود مکہ والوں کے لیے ثبوت تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ یہ واقعات تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھے، کسی نے سنے ہی نہیں، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مثال کے طور پہ جب آپ وہی بیان کر رہے ہوتے تھے تب آپ خود پہلی دفعہ سن رہے ہوتے تھے کہ اچھا یہ ہوا تھا. یعنی آپ کے اپنے لیے بھی وہ نئی بات تھی، آپ کو پہلے سے تو نہیں پتا تھا. کتنا فرق ہے نا. دیکھیں جب میں اور آپ کوئی بات بولتے ہیں، جب میں اور آپ کوئی بات زبان سے نکالتے ہیں تو ہم کو پہلے سے علم ہوتا ہے، پھر ہم زبان سے نکالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور جب آپ وحی کی تلاوت شروع کرتے تھے آپ خود پہلی دفعہ سن رہے ہوتے تھے، خود آپ کے علم میں وہ بات پہلی دفعہ آ رہی ہوتی تھی. ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل. یہ معاملہ تھا. تو یہ پروف تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی سورس ہے جو کہ آپ کو یہ واقعات سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، آپ کو خود نہیں پتا تھی یہ ساری باتیں. اب یہاں پر نوح علیہ السلام کے قصے سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ یونس میں بہت مختصر آیا ہے، اس لیے کہ سورہ یونس اور سورہ ہود جوڑا ہیں، پیر ہیں ایک طرح سے. سورہ یونس میں خالی مینشن ہے نوح علیہ السلام کا، سورہ ہود میں تفصیلی ذکر آیا ہے نوح علیہ السلام کا. اور سورہ نوح آگے جا کر رہے گی 29ویں پارے میں، وہاں ان کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے. دعوت کا اسلوب، دعوت کا انداز ہے جو کہ بتایا گیا ہے سورہ نوح میں، لیکن سورہ ہود میں ان کی پوری جو دعوت جن مراحل سے گزری اس کا بیان آیا ہے. اور یہاں پر زیادہ اس کے بارے میں ایلیبریشن نہیں ہے، بہت مختصر بات کی گئی ہے یہاں پر. سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا ہے، اور سورہ ہود میں اس کی تفصیل نہیں آئی، وہ بس ایسی مینشن کر دیا جائے گا. تو یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. ہم دیکھتے ہیں جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. تب نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تقریباً 43 ٹائمز آیا ہے، 43 دفعہ آیا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون. ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تم کو غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہے اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھ کو ہرگز مہلت مت دو. نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کی داستانیں عربوں میں مشہور تھیں، وہ جانتے تھے، لیکن اصل حقائق سے واقف نہیں تھے. اچھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت تھے اور جو مشرکین مکہ کے بت تھے، عربوں کے ہاں جو بت پائے جاتے تھے ان میں ناموں میں بھی مماثلت تھی. یغوس، یعوق، یہ ان کے ہاں بھی نام پائے جاتے تھے. یغوس نام کا بت، یعوق نام کا بت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا اور یہ عربوں کے اندر بھی تھا. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں جو کہ ہم انداز دیکھ رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح اذ قال لقوم یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، کہ اگر تم پر بھاری پڑ گیا ہے میرا اللہ کی آیات کا بیان کرنا، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر توکل کیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ تبلیغ والا انداز ہے، یہ تبلیغ کا آغاز ہے، یا یہ کون سا انداز ہے؟ یہ مہاجرانہ انداز ہے. تبلیغ کا آغاز ایسے نہیں ہوتا، وہ تو سب کو سمیٹ کے جمع کر کے ان سے بات کی جاتی ہے.
تو یہ مہاجرانہ انداز ہے، یعنی دعوت کے آخر کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، دعوت کے اختتام والے حصے کو یہاں کوٹ کیا جا رہا ہے۔ سورہ یونس سے کیا مناسبت ہے اس کی؟ نوح علیہ السلام کا قصہ تو بہت جگہ آیا ہے، تو یہاں آخر والا حصہ کیوں بیان کیا گیا کہ جب وہ بالکل ہی ہجرت کرنے والے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یونس کس زمانے کی ہے؟ ہجرت سے جسٹ پہلے نازل ہوئی تھی۔ زمانہ نزول یاد کریں، ہم کہتے ہیں یہ ساری ایکسٹرا انفارمیشن ہے۔ جب ہم ساری انفارمیشن کو ایکسٹرا کہہ دیتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ قصہ ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اب مسلمان ہجرت کے لیے تیار تھے، تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا بھی وہ حصہ بیان کیا گیا کہ جب بس اب قوم پر حجت پوری ہو چکی تھی اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دینے والا تھا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو ذرا تدبر کرنے سے یہ باتیں واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور پھر انہوں نے قوم کو چیلنج کر دیا، اور جس طرح چیلنج کیا ہے الفاظ دیکھیں، کیا عزم ہے جو کہ ان کا چھلک رہا ہے۔ اور مومنوں کے لیے بھی بڑی حوصلہ افزائی ہے، جو مکے میں اس وقت تھے ان کے لیے بھی بڑی حوصلہ افزائی ہے، اور ان کے لیے بھی نمونہ ہے کہ 950 سال کے بعد بھی اسی عزم اور جزم سے ڈٹے رہے تو تم بھی ڈٹے رہو۔ ان کو تو 950 سال گزرے تھے، تم کو تو مشکل سے 9-10 سال ہوئے ہیں ابھی، اور مجھے اور آپ کو کتنا عرصہ ہوا؟ شاید 9-10 دن یا 9-10 مہینے یا 9-10 ہفتے، چاہے 10 ہفتے گزرے ہوں یا 10 دن گزرے ہوں یا 10 صدیاں گزر گئی ہوں، اسی عزم جزم کے ساتھ کام کرتے رہنا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب ایمان والا ہوتا ہے اور ایمان والوں میں ہی وہ رہتا ہے، جیسے کہ میں اور آپ الحمدللہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کو روزمرہ چیلنج فیس نہیں کرنا پڑتا، کوئی روزمرہ آ کے مجھ کو اور آپ کو چیلنج نہیں کرتا کہ بتاؤ قرآن سچا ہے کہ نہیں، بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے کہ نہیں، بتاؤ اللہ ایک ہے کہ نہیں، ہمارا تو خیال ہے کہ بہت سارے خدا ہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی کہتا ہے ہم سے آ کے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، اللہ کا فضل ہے۔ تو کنڈیوسو حالات میں ایمان پر قائم رکھنا ایک آسان ہو جاتا ہے، ڈیفالٹ پوزیشن ہے، کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوتا، کوئی شک نہیں کر رہا، ہم بھی شک نہیں کر رہے، رائٹ؟ لیکن امیجن کریں ایسے ماحول میں بیٹھنا جہاں روز آنا لوگ آ کے اپنے شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور دین پر عمل کرنے والے کو احمق اور پاگل اور جھوٹا اور بے وقوف کہتے رہتے ہیں، اور اس میں سال پر سال، سال پہ سال، صدیوں پہ صدیاں گزرے چلی جا رہی ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ اسی عزم اور جزم کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا جما ہوا ہے۔ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ 2 دفعہ کوئی اگر شک ڈالے، تیسری مرتبہ ہم بھی کنفیوز ہو جائیں شاید۔ سمپل سی مثال ہے، ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے، ہم روز آ کر بیٹھتے ہیں اور روز اے سی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امیجن کریں کہ صرف آپ میں سے کوئی ایک بیٹھی ہیں اور جتنی باقی ساتھی ہیں آپ کی، وہ آپ سے کہتی ہیں تم کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر گیس ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے پوائزن گیس ڈالی ہوئی ہے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے یہ کوئی برین واشنگ کر دیتے ہیں، کوئی ایسی گیس انہوں نے ڈال دی ہے، ایسا کوئی کیمیکل ڈال دیا اس کے اندر۔ ایک دن آپ ریزسٹ کریں گی، 2 دن ریزسٹ کریں گی، تیسرے دن سوچنا شروع کریں گی، چوتھے دن وہ شک جو ہے وہ بڑھے گا کہ بھئی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، غلط تو نہیں کہہ سک رہے، میں اکیلی بیٹھی ہوں یہاں پر، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، اگر اتنی اچھی چیز یہ ہوتی تو سارے آ کر بیٹھتے، 5ویں 6ٹھے دن ہو سکتا ہے ہم بھی چلے جائیں اٹھ کر۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو یہ ڈٹرمنیشن دیکھیں، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، شکوک اور شبہات اور انکار اور استہزاء اور مخالفت کی بمباری ہے ان کے اوپر، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے، ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ ایسا یقین اللہ ہم کو عطا کرے، ساری دنیا ایک طرف اور اللہ کی بات ایک طرف۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اپنی بات میں اللہ سے سچا اور کون ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ خود ڈٹے رہے، خود ان کے پائے ثبات کے اندر ذرا سی بھی لرزش نہ آئی، بلکہ قوم کو بھی نوح علیہ السلام نے کھلا چیلنج دے دیا کہ تم جو پلاننگ کر سکتے ہو، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، جمع کر لو اپنا معاملہ، اپنے شریکوں کو بلا لو، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، اچھی طرح غور کر لو تم
پلاننگ کر لو, شو می یور بیسٹ ایفرٹ. ثم اقضوا الی ولا تنظرون, پھر تم اپنا جو معاملہ طے کرو, جو تم پلان کرو وہ پلان ایگزیکیوٹ کر لو. تم جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا, جو تم کر سکتے ہو تم کر لو. فعلی اللہ توکلت, میرا توکل تو اللہ کے اوپر ہے, اللہ پر توکل کروں گا. اور کہا کہ ٹیک یور ٹائم, نو رش, اچھی طرح دماغ لڑاؤ, مجھے کوئی کنسیشن مت دینا, جو میری خرابی کا تم پلان بنا سکتے ہو بنا لو اور پھر تم کر گزرو, کوئی مہلت نہیں دینا مجھ کو, کوئی لحاظ نہیں کرنا تم میرا. کھلا چیلنج دیا ہے انہوں نے. اس سے کیا پتا چل رہا ہے ہم کو؟ بہادری. انبیاء کتنے بہادر ہوا کرتے تھے, کیا بریوری ہے. پھر بغیر اکتاہٹ کے کام کیے جانا, تنگ نہیں آ گئے کہ کب تک آخر کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں سنتا. ہم نے کتنی صدی تبلیغ کری ہے بتائیں ذرا, ہے کوئی؟ کتنے دہائیاں, کتنی ڈیکیڈز ہم نے تبلیغ کری ہے بتائیں ذرا. شاید ہی کوئی ہونا ہم میں سے جس نے کہا, جو کہے کہ میں 2 ڈیکیڈ سے تبلیغ کر رہی ہوں, میں 3 دہائیوں سے تبلیغ کر رہی ہوں. اور ہم تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ہم اکتا جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں رہنے دو, اب میں کہاں تک ایک بات کہی جاؤں, کہاں تک ایک بات کہے جاؤں, یا کہنے میں تلخی آنے لگتی ہے. سمپل مثال, بچوں کو نماز کا کہنا, بہت پیار سے سمجھایا, پہلے تو ٹافیاں بھی دی ان کو, پہلے تو سب کچھ کیا, اس کے بعد بس نہیں چلتا کہ ان کا ہم کیا حال کریں, کیوں نہیں سنتے, ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتے ہیں, کیا کچھ, پھر ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے, یا ہم اکتا کر کہتے ہیں بھائی چھوڑو رہنے تو نہیں پڑھتے, میں کچھ نہیں کر سکتی, میں نے بتا دیا بس. ابھی 15 سال کے ہو گئے ہیں, 16 سال کے ہو گئے, چاہے گا دل تو پڑھیں گے, نہیں دل چاہے گا تو نہیں پڑھیں گے. چھوڑا نہیں چھوڑا, کہتے رہے. ان کو شک آیا عقیدے میں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں, اگر ٹھیک کہہ رہا ہوتا تو کسی پہ تو اثر ہوتا, نہیں, کوئی شک نہیں آیا. اور مخلوق کے ریاکشن سے بے نیاز. بھائی میں کہتی ہوں یہ ہے سیلف کانفیڈنس, اس کو کہتے ہیں ٹو بی ایشورڈ آف یور سیلف, سیلف ایشورنس اس کو کہتے ہیں. کہاں سے آیا انبیاء کے پاس یہ مخلوق سے بے نیازی کیسے آئی؟ 2 لوگ کوئی ہمارے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ہم تو ہلکا رہ جاتے ہیں اندر باہر سے. یہ دراصل تقوی کی وجہ سے آتی ہے, اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ میری رسپانسبلٹی ہے, بھئی اب مجھ کو تو یہ کام کرنا ہے, کسی کو برا لگے بھلا لگے. گورنمنٹ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جا کے فلاں بلڈنگ کو ڈیمولش کر دو, تو بلڈوزر والے تو بلڈوزر لے کر آئیں گے اور ڈیمولش کر دیں گے. لوگ چیختے چنگھاڑتے رہ جائیں, برا بھلا کہتے رہ جائیں, ان کو تو ایک کام کرنا ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کو تو وہ کام کرنا ہوگا پورا. تو بس یہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے, مجھ کو تو کام کرنا ہے, جو اللہ نے کہا وہ کام کرنا ہے. تو کتنے سارے اسباق ہیں جو کہ ہم انبیاء سے الحمدللہ لے سکتے ہیں. اور دیکھیے مخلوق کی تنقید سے بے نیاز کون ہوگا؟ جو ان کی تعریف سے بھی بے نیاز ہوگا. یہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. جو بہت زیادہ تعریف سننا چاہتے ہیں نا, جن کے کان عادی ہوتے ہیں تعریفیں سننے کے, پھر وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے, وہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں. ان کو بس وہ ایک طرح سے جو ہے نا اپنی خوبیوں کی تعریفیں سننے کی عادت ہو جاتی ہے, اور ذرا تنقید کوئی کرے وہ ہل کے رہ جاتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں پیپل کانشیس ہونا. اور جس بات پہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ کام نہیں کرتے, پھر ہوتا ہے نا یہ. اچھا, تنقید کا بھی جہاں تک معاملہ ہے, ہر تنقید کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, تنقید کو ہمیشہ ایگزامن کرنا چاہیے. تنقید اگنور کرنے والی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ بات کرنے میں نا تمہارے لہجے میں سختی بہت ہے, ٹھیک ہے, سوچیں اس کے بارے میں. پھر کسی نے کہا کہ تم تو چور ہو, تو کس کے بارے میں سوچنے کی بات ہے؟ 2 تنقیدیں ہوئی ہیں. ایک نے کہا کہ تم کو چوری نہیں کرنی چاہیے, ایک نے کہا تمہارا لہجہ سخت ہے, تم لہجہ نرم کر لو. تو یہ 2 تنقیدیں آئی ہیں نا, ان میں سے مجھے بتائیں بیکار کون سی ہے اور غور کرنے والی کون سی ہے؟ چوری والی تو لغ ہے بالکل, فضول, یہ تو الزام ہے, بہتان ہے, یہ تو اس کو تو اٹھا کے پھینک دیں ردی کی ٹوکری میں. جو لہجے والی بات ہے اس پہ غور کریں کہ یہ کیوں کہا اس نے کہ آپ کے بات کرنے میں بڑی سختی ہے, اس کے بارے میں غور کریں. یہ جو قوم اعتراض کرتی تھی انبیاء کے اوپر, انبیاء معصوم ہوتے تھے, پیراگون آف ورچو ہوا کرتے تھے, ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی تھی,
ان کے بات کرنے کے طریقے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تھی. انبیاء واحد ہوتے تھے جو قوم کی تنقید کو سراسر نظر انداز کر سکتے تھے. تنقید دراصل تربیت کرتی ہے. تنقید کیا کرتی ہے بتائیں؟ دوبارہ بولیں. تنقید کیا کرتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تنقید کے ذریعے کہ نہیں کرتے؟ استاد اپنے شاگردوں کی تربیت تنقید کے ذریعے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. ٹیم لیڈر اپنی ٹیم کی تربیت تنقید کے ذریعے کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. انبیاء کی تربیت لوگ کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے؟ بتائیں کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو تربیت کرنے آتے تھے نا. تو انبیاء پر تنقید کون کرتا تھا؟ صرف اللہ، صرف رب، نو بڈی ایلس. ابس ابا تولا، مجال نہیں کسی کی کوئی کہہ تو سکے انسانوں میں سے. وہ تو اللہ کر سکتا ہے. اللہ نے ایک ایک چیز پر نظر رکھی انبیاء کی اور ان کی تربیت کری. جہاں معمولی سی بھی خطا ہوئی ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی. اور وہ پکڑ وہی خفی کی شکل میں بھی آ سکتی تھی، لیکن وہ وہی جلی آئی جو قرآن میں پڑھی جائے گی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. کیسی تنقید آئی ہے نا کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. اب یہ جو علماء جب حلال حرام اور شریعت بنانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ان کا تو اللہ سے رابطہ نہیں ہے نا. ان کی غلطیوں کو تو کریکشن نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ غلطیوں پہ غلطی ہی چلے جاتے ہیں. اس لیے علماء کو حق نہیں دیا شریعت بنانے کا، خالی انبیاء کے پاس حق ہے شریعت بنانے کا. تو لہٰذا ہم اپنے لیے تنقید کو ضرور دیکھیں اور تنقید کو ٹھنڈے دل سے ایگزامن کیا کریں کہ جو یہ بات کہی گئی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. بعض دفعہ لوگوں کا ایگو جو ہے نا، اچھا اس سے ہم کو اپنی انا کا بھی پتہ چلے گا ہم کتنے ایگوئسٹک ہیں. جو بہت بڑا غبارہ بالکل ٹائٹ جس کے اندر ہوا بھر چکی ہوتی ہے نا، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اتنا سا پن لگایا نہیں آپ نے اس کو کہ وہ پھٹا نہیں. تو جن لوگوں کے یہ جو میگالو مینیاکس ہوتے ہیں نا، جن کے ایگوز آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، انا پرست لوگ، ان کو بس ٹچ کرنے کی دیر ہوتی ہے، کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے، وہ پھٹ پڑتے ہیں. وہ اتنی بری طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ہوگی، تمہاری ساتھ پشتیں ایسی ہوں گی. کوئی بات سننے پہ راضی نہیں ہوتے. اور جن کی انا قابو میں ہوتی ہے، اب ایک غبارہ ہے اس میں تھوڑی سی ہوا بھری ہوئی ہے، اس کو پن لگائیں پھٹے گا ہی نہیں. تو لہٰذا تنقید بھی وہ قبول کر سکتے ہیں جن کے اندر انا نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں کہاں بتائیں کہ رسول تنقید سے بے نیاز ہوتے تھے. تو میں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بھی تنقید سے بے نیاز ہوں. سب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو بہت غیبت کرتی ہو. ہاں میں تھوڑی غیبت کرتی ہوں، جو کہہ رہا ہے وہ خود ہی ایسا ہوگا. نہیں، مجھے اور آپ کو پھر دیکھنا ہے. لیکن انبیاء پہ تنقید کرنا یہ لوگوں کا کام ہی نہیں تھا. ان کے لیے تنقید جو ہوتی تھی وہ ساری تنقید لوگ دراصل غلط کر رہے ہوتے تھے. تو مخلوق سے وہ بالکل بے نیاز ہوتے تھے، نہ ان کی تعریف کے وہ شوق میں کام کر رہے ہوتے تھے، نہ تنقید کے خوف سے وہ کام چھوڑنے والے تھے کوئی. تو یہ بھی دراصل یہ بہت زبردست سیلف کانفیڈنس کی علامت ہے کہ انسان حق کو حق کے طور پہ بیان کرے اور لوگوں کے تیور نہ دیکھتا پھرے کہ کس کی تیور سیدھے ہو رہے ہیں اور کس کے تیور جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. تو آگے انہوں نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تم نے میری نصیحت سے اگر منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. دیکھیں بات آ گئی نا. اجر کیا ہے؟ تعریف بھی اجر ہے، ٹھیک ہے نا، اور عزت بھی اجر ہے اور پیسہ بھی اجر ہے. تو کہا کہ نہیں، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. تم نے اگر منہ پھیر لیا تو ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. اور یہ ایک اور مبلغ کے لیے سبق ہے کہ انسان جتنا طمع اور لالچ سے خالی ہوتا ہے اتنا ہی اس میں اعتماد ہوتا ہے. جتنی لالچ کم ہوگی، جتنی طمع کم ہوگی، اتنا ہی انسان میں اعتماد ہوگا. پھر آپ حق کو بیچیں گے نہیں کبھی بھی. اور اسی طرح ایسے لوگوں کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے. جس میں ذرا بھی خدا خوفی ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں ان کی بات سے.
لیکن یہ لوگ کون تھے؟ یہ تو منہ موڑ رہے تھے، بات ہی نہیں سن رہے تھے نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ. تو فرمایا تمہارے منہ موڑنے سے اللہ کے ہاں میرے اجر میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ تم بات میری مانو گے تو اللہ مجھ کو اجر دے گا، اور تم بات نہیں مانو گے تو اللہ اجر نہیں دے گا. دنیا میں تو ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں نا. ٹیم لیڈرز اپنی ٹیم سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. ٹارگٹ اچیو کریں گے تو بونس ملے گا، ٹارگٹ اچیو نہیں کریں گے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے یہاں یہ تھوڑی ہے. اللہ نے ٹارگٹ تھوڑی دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ تم سب کو کنورٹ کر کر آنا. ٹارگٹ کیا ہے مبلغ کا؟ پیغام پہنچا کر آنا. یہ ہے میرا اور آپ کا بھی ٹارگٹ، اور اس میں اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہم بات کو پوری طرح پہنچا دیں. اور پھر یہ دیکھیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم فرما بردار بنوں. واحد کا صیغہ ہے اکون، میں ہوں. تو پھر من المسلمین کیوں آیا؟ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں پہلا نہیں ہوں جو مسلمان ہوں. پہلے بھی بہت گزر چکے ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، بڑی بڑی مخالفتیں لوگوں نے سہی ہیں، اور انہوں نے اپنے سٹینڈ میں اور اپنے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں کری. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا. یعنی شروع میں غور و فکر کیے بغیر انہوں نے جھٹلا دیا، کوئی بات نہ مانی. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو انہوں نے جھٹلا دیا. نتیجہ یہ ہوا ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا تو ان کا کیا انجام ہوا. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا. فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے کس کو نجات دی؟ نوح علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. پورے روئی زمین پر نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچے اور کوئی نہ بچا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. اچھا یہ تو سمپل ہو گیا نا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، ٹھیک ہے، رسولوں کو بھیجا قوموں کی طرف. فجاءوهم بالبینات، تو وہ کیا لے کر آئے؟ وہ کھلے دلائل لے کر آئے، ثبوت لے کر آئے. کس چیز کے ثبوت لے کر آئے؟ اپنی نبوت، اپنی رسالت کے. ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ جب رسول لوگوں کے لیے عدالت بن کر آتے تھے، ان کو ماننے نہ ماننے پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار تھا. نجات کا اور تباہ ہونے کا، نجات اور عذاب ڈپینڈنٹ کس پر تھی؟ کہ رسول کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. لیکن اتنا سیریس، اتنا نازک معاملہ تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کا پہچاننا اتنا مشکل کر دیتا قوموں کے اوپر. کوئی پہیلی بنا کر نہیں بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، ریڈل بنا کر نہیں بھیجتا تھا، بلکہ اتنی صاف اللہ نشانیاں دے کر ان کو بھیجا کرتا تھا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. جیسے آج سے آپ دیکھیں کوئی امبیسڈر آتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں امریکہ کا ایمبیسڈر ہوں. کوئی شخص بھی کھڑوں کے دعویٰ کرے گا، ہم مان لیں گے اس کی بات. تو ہم کیا دیکھنا چاہیں گے؟ کریڈینشیلز کہ دکھائیں بھئی، آپ ثبوت فراہم کیجئے کہ آپ امریکن ایمبیسڈر ہیں. وہ ثبوت فراہم کرے گا، ہم مان جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ امریکن ایمبیسڈر ہیں. تو یہ رسول اللہ کے ایمبیسڈر بن کر آ رہے ہوتے تھے، اللہ کے پیغامبر بن کر آ رہے ہوتے تھے، اپنے کریڈینشیلز لے کر آتے تھے. وہ لوگوں کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں. کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو. تو کیوں نہیں مانی بات؟ فما کانوا لیؤمنوا
تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے. کیوں؟ بما کذبوا بہ من قبل. یہ ہے مسئلہ سارے کا سارا. آج بھی یہی مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ جب حق سامنے آیا، پہلے تو لاپرواہی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یا انڈیفرنس کی وجہ سے غور و فکر کیے بغیر پہلے ہی منع کر دیا، ہمیں نہیں ماننی یہ بات، نہیں بیکار کی باتیں. یا 4 لوگ بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے. ایک اور کمرے میں داخل ہوا، بجائے کہ پہلے بات سنے، اس نے کہا 4 لوگ منع کر رہے ہیں ماننے سے، تو میں بھی منع کر دیتا ہوں کہ میں بھی نہیں مانتا، مجھ کو بھی نہیں چاہیے. تو اب یہ کیا ہوا کہ پہلے انکار کر دیا بغیر غور کیے، اس کے بعد مذاق اڑایا، سرکشی کری. کچھ عرصے بعد حقیقت کھلی کہ جو رسول بتا رہے ہیں وہ حق ہے، تو پھر اب ایگو ایشو بن گیا، تعلیمات کو نہ ماننا، رسول کو نہ ماننا. اب حجاب بنا لیا اس کو لوگوں نے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تکبر کرنا اور ایگوئسٹک ہونا کتنا تباہ کن ہوتا ہے. اگر پہلے انہوں نے بات نہیں بھی مانی تھی، پاپولر پریشر میں آ گئے تھے، کسی نے ورغلا دیا تھا، کسی نے بہکا دیا تھا، جو قرآن بہت دفعہ کہتا ہے انا توفکون، کہاں تمہاری مت ماری جا رہی ہے، کون تم کو الٹے راستے پر چلا رہا ہے، انا تصرفون، قرآن کہتا ہے نا. اگر ان کو اندازہ ہوا کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے اور ہم نے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، کوئی بات نہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے انسان کہ ہاں بھائی آئی میڈ اے مسٹیک. تو یہ کون کرے گا مجھے بتائیں؟ کون یہ اعتراف کرے گا کہ ہاں ہم نے رسول کو نہ مان کر غلطی کری، ہمیں مان لینا چاہیے تھا. یہ غلطی کا اعتراف ایک عادت ہوتی ہے، یہ آسمان سے نہیں اترتی ہے، سڈنلی نہیں ہوتی. تو غلطی کا اعتراف کرنا ایک یہ ایوری ڈے کا حصہ ہے، روزمرہ کا حصہ ہوتا ہے، انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے. کوئی کہے تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہاں واقعی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی ہو اس وقت. تو غلطی ہے تو مان لیں. آپ کو بتاؤں زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے. آدھے جھگڑے ہمارے اس بات پر ہوتے ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتا ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم غلطی بتانے والے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. جیسے وہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، جب کوئی ایلچی کو بری خبر لے کر آتا تھا بادشاہ کے پاس تو کیا کہتا تھا؟ آپ ہمیں کیا پتا، ہم کو دربار میں تھے. کیا کہتے ہیں؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. اسی کے بادشاہ متکبر ہوا کرتے تھے، ان کو خالی خوشخبریاں سننے کی عادت ہوتی تھی. تو یہ درباری مزاج نہیں بنانا مجھ کو اور آپ کو اپنا. درباری مزاج کیسا ہوتا ہے؟ خوش آمدی مزاج ہوتا ہے درباریوں کا، وہ صرف خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں. اللہ بچائے مجھ کو اور آپ کو ایسی صحبت سے جو ہر وقت میری تعریف کرتا رہے اور غلطی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. امیجن کریں کوئی ہم میں سے مکھی کھا رہا ہے اور مجال نہیں کسی کی کہے کہ بھائی مکھی کھا رہی ہیں، آپ کہیں گے بھائی کھانے دو ان کو، ان کا مکھی کھانا بہتر ہے بجائے یہ بھوت بن کے ہم کو لپٹیں. یہ تو لوگ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پیروں پہ ہم کو لاڑی مارتے رہتے ہیں. لوگ خاموش تماشا دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کرنے دو جو کرتے ہیں، ہم نہیں بھڑکے چھتے کو ہاتھ لگاتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیں انکلکیٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اگر کوئی تنقید مجھ پہ کرتا ہے، کوئی میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، میں سنوں گی ضرور. اور بعض دفعہ ہوتی ہے، اور اگر ہم واقعی غلطی اپنی مان لینا، آدھے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس نے غلطی بتائی ہے میں گرج نہ پالوں اس کے خلاف، اس لیے کہ برا لگتا ہے وہ شخص، اچھا تھوڑی لگتا ہے. جو غلطی بتاتا ہے بہت پیار آتا ہے اس کے اوپر، جمپی ڈالتے ہیں اس کو، ہرگز بھی نہیں. امی بھی غلطی بتاتی ہیں تو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن بہرحال عادت ڈالنی ہے. ان کو عادت ہی نہیں تھی، اتنی متکبر قوم تھی کہ جس کو عادت ہی نہیں تھی اپنی غلطی ماننے کی. تو بس ایک دفعہ مسٹیک کر دی، پھر اپنی مسٹیک کو اون کر لیا کہ اپنی غلطی کو اپنی خوبی بنا لیتے ہیں. جیسا فیدر ان دیئر کیپ، اس کو فلانٹ کرتے ہیں اپنی غلطی کو کہ میں غلطی اگر کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے، یہ میری شان ہے اس کے اندر. تو جو اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ٹھیک کرتے رہتے ہیں نا، اصلاح کرتے رہتے ہیں، وہ بڑی بڑی غلطیوں کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سمجھ آئی آپ کو بات؟ بہت زیادہ فلسافیکل لگتا ہے ہم آج باتیں کر رہے ہیں، لیکن اپنی تربیت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ،
ایک دفعہ کہہ دیا تھا نا کہ ہم نہیں مانتے، بس اب وہ جو ایگو ہے وہ آڑے آ گیا، اب دل کھل بھی رہا ہے تب بھی نہیں مانیں گے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم نے ختم بھی پڑھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم اور طبع اللہ علی قلوبہم. تو یہ ختم طبع دونوں کا مطلب مہر ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے. دیکھیں طباعت لفظ سنا ہے آپ نے، پبلیکیشنز. طباعت کیا ہوتی ہے؟ پرنٹ کرنا کسی چیز کو. تو یہ طبع کیا ہے؟ کسی چیز کا دل کے اوپر چھپ جانا، جا کر نقش ہو جانا دل کے اوپر، انمٹ ہو جانا کسی چیز کا. اور ختمہ کیا ہے؟ پھر مہر لگ جانا اس کے اوپر. یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر یہ انکار رچ بس گیا ہے، اب چھپ گیا ہے دل کے اوپر، پرنٹ ہو گیا ہے دل کے اوپر، اب یہ نکلے گا نہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ دیٹ تھنگ از امپرنٹڈ آن مائی مائنڈ، فلاں چیز کا امپرنٹ میرے اوپر رہ گیا. تو یہ کفر کا، انکار کا امپرنٹ ان کے اوپر آ گیا ہے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے. تو بس اب یہ مانیں گے نہیں بات. اب اتنا ہی ذکر آیا ہے اس قوم کا. اب آگے ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ آگے تک چلے گا. ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. کیوں تکبر کیا؟ اس لیے کہ عادت تھی، کبھی کوئی چھوٹی غلطی نہ مانی. دیکھیں سوری کیا کروں، بعض دفعہ میری بھی سوئی اٹک جاتی ہے نا کسی چیز کے اوپر جا کے. دیکھیں جب ماں باپ غلطی نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے نا بچوں کی، جب وہ تربیت کا حق ادا نہیں کرتے نا، کہ نہیں ٹراما ہو جائے گا، نہیں نفسیاتی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو بڑے کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں دے آر گرون اپ چلڈرن. تو ماں باپ اگر ایگو کو کنٹرول نہیں کریں گے بچوں کے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے بڑے ہونے کے بعد. بڑے ہوتے جائیں گے، ایگو بڑا ہوتا چلا جائے گا. تبھی کہتے ہیں ہر ضد پوری نہیں کرنی چاہیے بچوں کی. بچوں کو بتانا چاہیے دس از رانگ، یہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ کام. جب ماں باپ نے تربیت ہی چھوڑ دی تو اسی طرح وہ جو ایک چیز ٹیڑھی شروع ہوتی، کہتے ہیں عمارت کی بنیاد اگر ٹیڑھی ہے، پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی ہے تو کہتے ہیں عمارت ثریا تک بھی چلی جائے گی نا، اگر ستاروں تک بھی چلی جائے گی تو وہ ٹیڑھی ہی جائے گی، جیسے کہ بنیاد غلط ہے. تو یہ ماں باپ کا پہلے کام ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو وہ انا پرست نہیں ہونے دیتے تھے. آج کل تنقید تو کوئی کرتا ہی نہیں. آج کل جنیرک سینٹنسز تو نہیں کہنے چاہیے، فتوے نہیں دینے چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو خصوصی اسپیسیفک کر لیں کہ جو ماں باپ بالکل بچوں پر تنقید نہیں کرتے، ان کی برائیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، اوپر سے صرف تعریف ہی تعریف کرتے رہتے ہیں، او مائی پرنسس، او مائی پرنس. بچے نے 2 لائنیں ماری، واو کیا چیز بنائی ہے تم نے. اب وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تعریف ہوگی. اگر میں نے میز پر 4 پلیٹیں بھی رکھ دی ہیں نا تو اب میری تعریف کے ڈونگرے برسنے چاہیے میرے اوپر. اس میں کوئی تعریف کی بات ہے؟ ماں باپ سے تعریف لینا بھی ایک کام ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی بات پر کوئی تعریف کر دے تو لگتا تھا کہ ہاں واقعی کوئی ہم نے اچیو کی ہے کوئی چیز. اب اسکولوں کے اندر بھی آپ دیکھیں یہی ہے. مونٹیسری بچوں کی گریجویشن ہو رہی ہے، وہ جی میرے بچے کی گریجویشن ہے. اتنا بڑا ہو گیا بچہ آپ کا؟ نہیں کلاس 2 سے گریجویٹ کر رہا ہے. سنا ہے آپ نے یہ سب کچھ؟ ہم نے یہ بنا لیا. سرٹیفکیٹ کو ہم نے آلو پیاز کی طرح بانٹا ہے. کہاں سرٹیفکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ اجازہ کہلاتی تھی. اسلام کی تو پوری جو ہم دیکھتے ہیں جو ہماری علمی وراثت ہے اس میں اجازہ کی بڑی اہمیت ہے. اور وہ کیا اجازہ ملنا مشکل کام ہوا کرتا تھا. سالوں سالوں کی محنت، ساتھ ساتھ استاد کی تربیت، اس کے بعد پھر حفظ کرنا اور علم کو پختہ کرنا، پھر کہیں جا کر کوئی اجازہ ملا کرتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ یہ علم آگے بڑھا سکتے ہیں. اب یہ سرٹیفکیٹ یوں بٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ، تم کو اس کا سرٹیفکیٹ، تم کو صرف پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ کہ تم آ گئے نا اس کا سرٹیفکیٹ. آنا کون سا کمال ہے؟ ہم نے جب ہر چیز کو کمال بنا دیا، کسی اسٹوڈنٹ نے کہا اچھا آنا بھی کمال ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. چلو اب آنا کافی ہے میرا، اب پڑھائی کا الگ سرٹیفکیٹ اگلے کورس میں، پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ اس کے بعد دیکھا جائے گا. میں پرسنلی آئی ڈو ناٹ اگری ود دس تھنگ. اتنی تعریف، اتنے تحفے، اتنے سرٹیفکیٹ،
اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایگوز کو اتنا بڑا کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے ایگو کے ساتھ تو پھر ٹیم ورک تو کبھی بھی نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اور یہ امت نہیں بنتی اس طرح سے. یہ کوئی اصلاح نہیں ہے، یہ کوئی تربیت نہیں ہے. یقیناً اسٹوڈنٹس کو ریٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ بھی استاد بنیں گی، آپ بھی کوشش بھرپور کریں اخلاق سے، مزاج سے، کہ بھی جو آئے وہ پڑھ کے جائے، علم حاصل کر کے جائے. لیکن یہ ایگو ٹرپ بنا دینا ہر چیز کو، یہ چیز جو ہے نا، پھر اس کے لانگ ٹرم ریپرکشنز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ جاتا ہوا اسٹوڈنٹ آج تو رک جائے، لیکن کل وہ پھر چلا جائے گا، وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا، وہ کام کا پریشر برداشت نہیں کر سکے گا. اسی کے جس راستے میں میں اور آپ قدم رکھ رہی ہیں، یہ تعریفوں کا راستہ ہے نہیں. دنیا سرٹیفکیٹ نہیں دے گی. میں تو دے سکتی ہوں آپ کو کہ کووڈ میں بھی ماشاءاللہ آپ نے ہمت کری اور آپ آن سائٹ آئیں، رسک لیا آپ نے. میں دے دوں گی، میں سرٹیفکیٹ دے دوں گی. کل آپ تبلیغ کرنے نکلیں گی، کون دے گا سرٹیفکیٹ آپ کو؟ تنقید کریں گے، برا بھلا کہیں گے. سخت مزاج بننا ہے، مجاہدانہ مزاج، تبھی تو ہم کہتے ہیں. تو یہ ہے سارا معاملہ ہمارا. یہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف آئے، ان کے سرداروں کی طرف آئے، اور نشانیوں کے ساتھ بھی آیاتنا، بڑی بڑی نشانیاں. کون کون سی تھیں؟ عصائے موسیٰ، ید بیضا، وہ سب دیکھا تھا انہوں نے. فاستکبروا، تو تکبر کیا. تو یہ تکبر، متکبر انسان ایک دن میں نہیں بنتا. یہ کہیں اس کی شخصیت کی بنیاد ہے جو کہ چلتی چلی جا رہی ہے، بنیاد ہی غلط اٹھی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے والدین دے، اللہ تعالی ہمیں ایسے استاد دے کہ جو ہم کو متکبر نہ بنائیں، ہمیں سیلف سینٹرڈ نہ بنائیں، ہمیں کنسیٹڈ نہ بنائیں، ہمیں ایگوئسٹک نہ بنائیں. اس لیے کہ اللہ کی راہ میں آپ کو میں سچ بتا رہی ہوں، پہلا قدم تو نفس پر ہی پڑتا ہے. پہلا قدم تو پڑتے ہی انا کے اوپر ہے. اور جس نے انا کہا وہ مارا گیا. انا سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے راستے میں چلنے کی. اس نے کہا تھا فرعون نے، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. شیطان نے پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں ہوں اس سے بہتر. تو یہ انا اور یہ ایگو، یہ ہلاکت خیز ہے انسان کے لیے. ہدایت کے سفر پر، ہدایت کے راستے پر پہلا قدم ایگو کے اوپر رکھتا ہے انسان. اس کو جب تک دباتا نہیں، جب تک آگے بڑھ نہیں سکتے. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے، بہت زیادتی کرنے والے تھے. جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہی رول ماڈلز بھی ہوتے ہیں. فرعون نے مت مار دی قوم کی، اتنے معجزے دیکھے پھر بھی ایمان نہیں لائے، عادتاً مجرم تھے. وَقَانُوا قَوْمًا مجرمین کہا نا اللہ نے، وَأَصْبَحُوا نہیں لکھا اللہ نے، وَأَصْبَحَ قَوْمًا مجرمین، کہ وہ ہو گئے مجرم قوم. کانوا قوما مجرمین. شیطان کے لیے کیا کہا تھا؟ کانا من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے. کانوا قوما مجرمین، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ روزمرہ کی زندگی میں بھی زیادتیاں کرتے رہتے تھے، چھوٹے موٹی زیادتیوں کا ارتکاب کرتے رہتے تھے. اس پر ظلم، اس پر ظلم، اس کا حق مار لیا، اس کا یہ کر لیا. پوری شخصیت ہی ایسی تھی، پوری شخصیت ہی بگڑی ہوئی تھی، بیمار تھی، روٹن تھی، گلی ہوئی تھی، سڑی ہوئی تھی اندر سے. رسول نے آ کر تو بس کیا کیا کہ اوپر سے ونیئر ہٹا دیا. اب وہ سڑی گلی شخصیتیں سامنے آ گئیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم تو سفیدی پھری قبریں ہو. یہود کے علماء سے کہا تھا نا کہ تم تو سفیدی پھری قبریں ہو، تم تو سانپ کے بچے ہو. یہ کہا تھا، اتنے سخت الفاظ میں ڈانٹا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو. تو ونیئر انہوں نے چڑھایا ہوا تھا اپنے اوپر. وہ ونیئر آ کے رسول ہٹا دیا کرتے تھے، اصلیت ظاہر ہو جایا کرتی تھی. بس لٹمس ٹیسٹ ہوتے تھے نا رسول بیسکلی. تو فرمایا یہ تو تھے ہی مجرم قوم، روزمرہ کے معاملات میں بھی دوسرے پہ زیادتیاں کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، بس جب ہمارے پاس حق ان کے پاس آ گیا، تب امیجن کریں تکبر کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، ان کو حق کیسا لگے گا؟ کتنی اذیت ہوگی ان کو حق سے، کتنی تکلیف ہوگی. وہ تو چھت کو لگ گئے حق سن کر. قالوا انا ھذا لسحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. مانے ہی نہیں. جب کوئی سالڈ پروف نہیں لا سکے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو کہہ دیا یہ تو جادو ہے. یعنی لوگوں پر سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا روب ختم کرنے کے لیے چال چلی کہ نو بگ ڈیل، یہ تو معمولی جادو ہے.
کھلا جادو ہے یہ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں بھیجے گئے تھے، جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ایک قوم کون سی تھی؟ فرعون. وہاں پر جادو کا بڑا زور تھا، جو فلیور آف دا ڈے تھا وہ جادو تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں. وہ جو قوم کا مزاج تھا جادو والا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکنے لگ جانا، ان کو معجزے بھی پھر ایسے ہی دیے عوام کے مزاج کے، عوام کے ٹیمپرامنٹ کے مطابق. تو انہوں نے دیکھ کر کہا ان چیزوں کو یہ تو جادو ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کلیکٹیو ضمیر کو جھنجھوڑا کہ یہ ہیرے موتی تمہارے آگے جو میں رکھ رہا ہوں تم کو پتھر لگ رہے ہیں. ایک تو یہ بات اسحر ھذا، تم کو یہ جادو لگ رہا ہے. اور یہ کون کہہ سکتا ہے جو کو پورا یقین ہو کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے. ہم سوال اسی طرح پوچھتے ہیں نا. مثال کے طور پہ اگر میں یہ پین اپنے ہاتھ میں نیلے رنگ کا پین لیا ہوا ہے اور کوئی مجھ سے کہتا ہے یہ لال پین ہے، تو میں کہوں گی کیا یہ لال ہے؟ جب میں پوچھوں گی کیا یہ لال ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ لال نہیں ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ نیلا ہے. افسحر ھذا، جب انہوں نے یہ کہا کیا یہ جادو ہے، اس کا مطلب ہے تم کو پتہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے. اور کیا کہا ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. تو پیشن گوئی ہے کہ مقابلے میں جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے. یہ آلریڈی پیشن گوئی کر دی اور تمام جادوگروں کو بتا دیا کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے. تو لہٰذا میں اور آپ جادو ٹونے سے دور رہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ بچائے. ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، ہم جانتے ہیں، کفر ہے جادو کرنا. اور بتا دیے کہ کفر یہ جو سحر ہے، ساحر اور سحر، یہ تو کبھی فائدہ مند ہوتا ہی نہیں، کبھی یہ فلاح نہیں پا سکتے جادو کرنے والے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین. انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین پر بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بات کی تھی، چلیں یاد نہیں تو ہم پھر ریمائنڈر کے طور پر ڈسکس کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی رسالت انیوژول تھی. کس طرح سے کہ جتنے رسول آئے، ہود علیہ السلام یا نوح علیہ السلام یا صالح علیہ السلام، وہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے. چلیں صالح علیہ السلام کو ہم اس وقت اگر ایکسیپشن کے طور پہ الگ کر دیں، یا ہود علیہ السلام یا نوح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام، ایک ایک قوم کی طرف بھیجے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو قوموں کی طرف تھی، قوم فرعون اور بنی اسرائیل. سورہ یونس میں ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا وہ والا رخ جو کہ قوم فرعون کی طرف ہے. اور سورہ بقرہ میں ہم نے کس کی طرف دیکھا تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف رخ تھا. تو یہ بھی ہمیں ڈفرنس ملے گا. ایکچولی لوگ سمجھ نہیں پاتے نا، پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ایک ہی قصہ ایک ہی قصہ ایک ہی قصہ ریپیٹ ہوا چلا جا رہا ہے. حالانکہ اس کو آپ سورت کی سینٹرل تھیم کے ساتھ ٹائی اپ کریں، اس کو زمانے نزول کے ساتھ ٹائی کریں، اور پھر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہر قصہ منفرد ہے اپنی جگہ. کوئی ریپیٹیشن فار دا سیک آف ریپیٹیشن نہیں ہے قرآن کے اندر. ہر دفعہ قصہ ایک نیا پہلو، ایک نئے زاویے کو واضح کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم تو اس لیے آئے ہو کہ تم تو ہم کو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے غافل کر دو یا ان کی طرف سے بدگمان پھیرا دو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں تم دونوں کی بڑائی آ جائے. اب یہ بڑا ہی لوڈڈ جملہ ہے جو کہ انہوں نے کہا. قالو کون ہے کہنے والے؟ ملا، قوم کے سردار. اور یہ سردار دراصل پروپیگنڈا کرتے ہیں عوام کی مائنڈ کنٹرول کے لیے، عوام کے مائنڈ کنٹرول کے لیے. پہلے یہ سردار ہوا کرتے تھے، آج عوام کے مائنڈز کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ میڈیا کے ذریعے سے. آج میڈیا سردار ہے. آج میڈیا وہی کردار ادا کر رہا ہے جو پرانے زمانے میں ملا من قومی ہی کیا کرتے تھے.
جو قوم کے سردار کرتے تھے، لوگوں کی مت مار دیتے تھے. تو یہ انہوں نے بھی جو قوم کے سردار تھے، فرعون کی جو قوم کے سردار تھے، بڑا نفسیاتی حربہ انہوں نے آزمایا، اور اس کو 2 پرونگ تھا. یہ 2 رخی یعنی کہ ڈبل ایجڈ سوارڈ ہے دراصل یہ جملہ، یہ 2 دھاری تلوار ہے دراصل. ایک رخ کیا تھا؟ آباء و اجداد کے طریقوں سے بغاوت کا الزام لگا کر عوام کو بھڑکایا انہوں نے کہ تمہارے آباء و اجداد سے، تمہاری خاندانی رسموں سے تم کو یہ دراصل بے نیاز کرنے آئے ہیں یا بدگمان کرنے آئے ہیں. اور دوسرا، حکومت سے بغاوت اور حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام لگا کر کس کو ورغلایا؟ فوج کو کہ دیکھو یہ دراصل کو کرنے والے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہاسٹائل ٹیک اوور کر لیں. کمپنیز کا ہوتا ہے نا ہاسٹائل ٹیک اوور، تو یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ تختہ الٹ دیں حکومت کا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پولیٹیکل سیاسی ایمبیشن کا اظہار نہیں کیا تھا، کہا ہی نہیں کہ فرعون مجھ کو تیرے تخت پر بیٹھنا ہے، یہ کہا ہی نہیں تھا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے بنی اسرائیل کو تم یہاں سے لے جانے کی اجازت دے دو. اچھا، پھر یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کس لیے آیا کرتے تھے، رسول کس لیے آیا کرتے تھے؟ اصلاح کے لیے آیا کرتے تھے. انہوں نے کبھی بھی منہ سے حکومت نہیں مانگی، الا یہ کہ وہ خود ہی بادشاہ ہوں سلیمان علیہ السلام کی طرح، تو اور بات ہے. لیکن نہ کبھی ہود علیہ السلام نے، نہ کبھی نوح علیہ السلام نے، نہ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بادشاہت حکومت نہیں مانگی. وہ تو اقتدار والوں کی بھی اصلاح کرنے آتے تھے، اور آتے ہی سب سے پہلے وہ کس کے پاس تھے؟ ایلیٹس کے پاس، رولنگ کلاس کے پاس سب سے پہلے جاتے تھے کہ اگر یہ درست ہو گئے تو باقی لوگ خود ہی درست ہو جائیں گے، سارا معاملہ خود ہی اسٹریم لائن ہو جائے گا. تو اگر اقتدار والے سدھر جاتے تھے تو اقتدار ان کے پاس ہی رہنے دیتے تھے، خود نہیں اقتدار لیتے تھے رسول کبھی بھی. خود ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جس سردار نے اسلام قبول کیا، آپ نے اس کی سرداری جو کی توں برقرار رکھی. ہاں، اگر کوئی میدان جنگ میں لڑنے آ جاتا تھا اور شکست کھا جاتا تھا تو پھر اس کو ریپلیس کیا جاتا تھا. تو یہ بالکل ہی غلط الزام لگائے سارے کہ یہ تو تم کو تمہارے آباء و اجداد سے متنفر کرنے آئے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی تو کبریائی ہو جائے زمین کے اندر. سیدھی سی وہ بات کہہ رہے تھے کہ بھئی تم اللہ کی بات مانو، یہ دعوت تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اور کہہ دی وما نحن لکما بمؤمنین، ہم ہرگز تم دونوں کی بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. یہ دیکھیں کتنے مزے کی بات کہ کفر کی طاقت کو اللہ نے حق ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ریسورسز نہیں تھے کہ وہ سارے ملک سے جادوگروں کو بھی جمع کرتے اور سارے ملک کے لوگوں کو وہ آرڈر دیتے کہ تم فلاں دن میدان میں آ جانا، میں اپنا عصا پھینکوں گا اور میرے عصا کا تم کمال دیکھنا. ان کے پاس تو نہ اتھارٹی تھی، نہ ان کے پاس پاور تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہ کی شان کہ اللہ نے فرعون سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے لیا. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. تو اس نے سارے جادوگروں کو جمع کر لیا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تم کو پھینکنا ہے پھینکو. ہم کہتے ہیں نا آج بھی فرسٹ موور ایڈوانٹیج، ٹاس بھی جو پہلے جیتے وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو تم ہی ڈالو پہلے. وہ پیچھے بھی ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم پہلے ڈالتے ہو کہ ہم پہلے ڈالیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم ڈالو. تو یہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ کفر اور ایمان کے مقابلے میں بھی انبیاء اور رسول ہمیشہ میگنانیمس ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، کبھی کم ظرفی کے مظاہرے نہیں کرتے وہ. تو کہا چلو جو تم کو ڈالنا ہے تم ڈالو. فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالے، کیا ڈالے؟ اپنی رسیاں ڈالیں، اپنی لاٹھیاں ڈالیں. قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو ابھی باطل کیے دیتا ہے. آپ کے ترجمے کے پاروں میں سیبطلہ ہو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، س ان قریب، یبطلو باطل کر دے گا، ہو اس کو،
ہو لکھا ہوا ہے, اس کو لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, لکھیں پلیز آپ لوگ ترجمے کے بارے میں. سیبطلہ, ان قریب, یبطلو باطل کر دے گا, ہو اس کو, اللہ باطل کر دے گا اس جادو کو. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. یہ بھی آپ دیکھیں کہ خیر خواہی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی, جادوگر کمر ٹھوک کر میدان میں آ گئے ہیں. تو کبھی تبلیغ کو پیغمبروں نے ایگو ٹرپ نہیں بنایا, اپنا ون اپ ہونے کا ذریعہ نہیں بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا نا کہ میرا عصا سپریم رہے گا, آبویسلی, اس لیے کہ وہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. تھوڑی دیر کے لیے خوف محسوس کیا بھی تھا, لیکن اللہ نے کہہ دیا تھا لا تخف, مت ڈرنا, تم ہی غالب رہو گے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, اچھا ہے کہ یہ ڈالیں, اچھا ہے ذرا ان کو شکست ہو, اچھا ہے لوگ ذرا مجھ کو دیکھیں. نہیں, عین وقت تک بھی تبلیغ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, آخری وقت تک بھی. ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں فائدہ ہوتا, کوئی نہیں سنتا, کوئی کہنے کا فائدہ نہیں, لیکن دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا یہاں پر. آخری مومنٹ پہ جب آمنے سامنے آ گئے, یہاں جادوگر وہ کتنے ڈھیر ہوں گے, اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تب بھی تبلیغ کر دی, ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے. اور فرعون بھی سن رہے, یہ نہیں کہ فرعون غائب ہے, وہ بھی بیٹھا ہوگا وہیں کہیں. تب بھی تبلیغ کر دی کہ تم میدان میں مت آؤ, تم مجھ سے مقابلہ مت کرو, تم جو لے کر آئے ہو باطل ہے, اور یہ سارا فساد ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ان قریب باطل کر دے گا. اور وہی ہوا, وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے, خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. اور اللہ نے حق کر دکھایا. اچھا دیکھیں یہاں کون سا حصہ مسنگ ہے کہ لاٹھی ڈالی لوگ, انہوں نے سب نے لاٹھیاں اور رسیاں, پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا, اور پھر عصا نے ساروں کو نگل لیا. وہ سارا کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت قریب ہے. بتانا یہ ہے کہ حق ہی غالب ہوگا, حق ہی اسٹیبلش ہوگا. چاہے یہ مجرموں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے. تو دیکھیں ایک تو ہم نے کانٹیکسٹ میں بات کی نا, اب اگر ہم جادو کے ضمن میں بات کریں, اور آج کل ہمیں بہت ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ اس نے جادو کر دیا, اس نے جادو کر دیا, تو پوری یقین کے ساتھ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ ان اللہ سیبطلہ, ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ اللہ جادو کو باطل کر دے گا, اللہ کا کوئی اثر نہیں ہونے دے گا. یقین کے ساتھ دعا کریں. اگر اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں ڈر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا, اول تو آپ کو پتہ ہے کہ جادو کا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے, اور عام طور پہ ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ بیویوں کے ضمن میں. مائیں اتنے آرام سے بعض دفعہ الزام لگا دیتی ہیں کہ میرے بیٹے پہ جادو کر دیا اس نے. اب وہ حسن کا جادو ہوا وہ مجھ کو نہیں پتا, لیکن وہ ایکچوئل جادو, اس کا الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر نہیں کیا جادو, اور 99.99% کوئی جادو نہیں کیا ہوتا, تو سوچنے پہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ تم نے کس ثبوت کی بنا پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا. لیکن اگر کوئی وسوسہ دل میں آیا کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے XYZ, کوئی باپ, بھائی, بیٹا, بہن, کوئی ہماری جاننے والی, یہ لگے کہ ہاں شاید جادو ہو گیا, تو بس یہ پوری یقین سے دعا کریں. یہ اپنے اوپر احساس ہوا کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے, تو بس کہیں کہ اللہ تعالیٰ باطل کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کا سارا اثر ختم کر دے گا الحمدللہ. اور ہمیں تو کتنی ساری الحمدللہ آیتیں, صورتیں پتہ ہیں کہ جو ہم کو جادو سے, ٹونے سے بچا بھی سکتی ہیں, اور ہو جائے تو نجات بھی دے سکتی ہیں الحمدللہ. اللہ سے بڑھ کر تو طاقت کسی کی نہیں ہے. وہ سارے جادوگر جمع ہو گئے, اس لیول کے جادوگر تو آج ہیں ہی نہیں جن کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا. تو سارا اللہ تعالیٰ نے جادو باطل کیا کہ نہیں, سارے جادوگروں کا. تو کوئی ایک آدھ, کوئی چھوٹا موٹا کوئی کہیں کر رہا ہے تو اللہ باطل نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ مومنوں کا ولی ہے کہ نہیں؟ تو وہی اللہ تھا نا جو موسیٰ علیہ السلام کا ولی تھا. تو کیا وہ اللہ بدل گیا؟ آج نہیں بدلا, وہ آج میرا اور آپ کا بھی ولی ہے. انشاءاللہ کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, چلیں.